اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ روح فیہا بإذن کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ابھی جو میں نے قرآن مجید سے تلاوت کیا یہ لیلۃ القدر کے حوالے سے سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح اعلان فرما دیا کہ میں نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ شب قدر اپنے اندر ایسے راز لیے ہوئے ہے کہ عام انسان کی دسترس اور پہنچ وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی طرف سے نازل کی ہوئی دو چیزوں کو اس صورت میں بیان کیا۔ ایک تو فرشتوں کو اپنے حکم کے ذریعے اور اپنی اجازت کے ذریعے مختلف امور سر انجام دینے کے لیے اس رات کو نازل کرنے کا اشارہ دیا، تو دوسری طرف ابتدا ہی میں یہ اعلان فرما دیا کہ تمہارے پاس جو میری مصدقہ کتاب ہے وہ میں نے اسی مہینے میں اتاری ہے۔ جب دو چیزوں کے اتارے جانے کا حکم ایک ہی رات کے حوالے سے ہے تو سوچئے اس رات کی کیا اہمیت ہوگی۔ ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، اور اگر اس رات کو ہم پا لیں اور ہماری نیت جو ہے وہ راست ہو تو ہم اس میں کیا نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی گنجائش رکھ چھوڑی ہے، صرف بات ہے ڈھونڈنے کی، اور وہ ڈھونڈ کر ہم اپنے لیے سب کچھ پا سکتے ہیں۔ دنیا، قبر اور آخرت کی تینوں منزلوں میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس ایک رات میں۔ مگر مصائب و آلام اور دیگر معاشرتی ضرورتیں ہمیں اس طرف لے آئی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف 10 منٹ نکالنے کے لیے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایزی نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں باقاعدہ ہمیں آیات میں باقاعدہ صرف اس رات کی فضیلت بتائی ہے، اس میں کوئی اور خطاب نہیں کیا گیا۔ ایک یہ بتایا کہ میں نے قرآن کو جو نازل کیا وہ اسی بابرکت رات میں کیا، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ دوسری طرف یہ فرمایا کہ میں نے اس رات میں فرشتے اتارنے ہیں اور وہ میرے حکم سے اترتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات کیا فرما دی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سلامتی ہے اس کے اندر۔ ہمیں جو ہے اس صورت کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت ہی نہیں بتا دی، اس کی فضیلت ہی نہیں بتا دی، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ اس رات میں سلامتی رکھ دی گئی ہے، ہمارے لیے مکمل امن ہے، ہم کچھ چاہیں پا سکتے ہیں۔ ہمارے اعمال کا احتساب جو ہے وہ شب برات پہ ہوتا ہے، تو اعمال کا سارا جو ہے وہ حصول، نیک اعمال کا حصول ہم اسی رات میں کما سکتے ہیں۔ زندگی بھر کے گناہوں کا سودا ہم اسی ایک رات میں کر سکتے ہیں۔ آسائشوں کی زندگی میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ہم ان روحانی تقاضوں سے بالکل لا علم ہو جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم ایسی مصیبتوں، بلاؤں، بیماریوں، وباؤں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جن کا تدارک کرنا کسی طبیب کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو ہمیں سب کچھ دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی۔ بس بات اتنی سی ہے کہ اس رات میں جو ہے وہ عبادت کی جائے، قیام کیا جائے۔ قیام والوں کے لیے اس میں خاص جو ہے وہ انعام ہے، اور پھر وہ جو انعام کرتا ہے تو اپنے بندوں پہ کرتا ہے۔ انعام ہے، اور انعام کس کس کے لیے ہیں؟ راہ ہدایت والوں کے لیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ ہم ساری زندگی گزارتے ہیں، مگر پوری جو ہماری 1 سال ہوتی ہے، اگر ہم انگلش
جو عیسوی سال ہے اس کے اعتبار سے بات کریں تو ہمارے 365 دنوں میں ہمیں ایک نادر موقع اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے، ہم نے اس کو اویل کرنا ہے، اس کو اویل کرنا ہے تو سب کچھ پا لینا ہے۔ اس میں جو انواع و اقسام کی عبادات کی جاتی ہیں، تلاوت کلام مجید ہے، رکوع، تسبیح ہے، تہلیل ہے، نعت خوانی کی جاتی ہے۔ ہر ایک بندہ اپنے ڈھنگ سے، اپنے طریقے سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہتا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک مقدس رات میسر ہے، اور وہ آخری عشرے ماہ رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے۔ زیادہ غالب گماں 27 رمضان المبارک کی شب کو کیا جاتا ہے، اور چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 3 بڑی خوشخبریاں رکھ چھوڑی ہیں، یعنی جب قرآن کی جو ہے وہ مکمل کیا گیا، اتارا گیا، ٹھیک ہے، اتارا گیا، اب یہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے وہ حصوں میں اور بعد کی صورت میں آیا، مگر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قرآن مجید کو آگے جو ہے وہ حضرت جبرائیل تک کے جو فارورڈ ہونے کے جو سارے نظام ہیں، میں بالکل سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، تو وہ جو نظام ہے وہ اس رات میں جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ باقی قرآن مجید جو ہم زمین والوں تک پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو وہ ضرورت کے وقت پر پہنچایا گیا، جب کوئی واقعہ رونما ہوا، جب کہیں کوئی حکم دینا ہوا، جب کہیں کوئی غلطی ہوئی اس پر حکم آیا، تو قرآن مجید جو ہے وہ وہاں پر ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اگر ہم زیادہ اس پر بات کریں گے تو جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ انا کی بھی تعریف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی وسعت ہے، مگر اس میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا، تو بس سمجھ لیں کہ اس میں تصدیق ہو گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ 1000 مہینوں سے اگر بہتر ہے تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے بھائی، 1000 مہینوں سے اگر بہتر ہے تو مہینوں میں دن بھی آتے ہیں اور رات بھی آتا ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ صرف جو ہے وہ ایک رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور پھر وہ اپنے رب ہونے کے دعوے پر آتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمانیں دنیا سے اتر کر، آسمانیں جو دنیا ہے اس کے جو قرآن مجید جہاں پہ مکمل اتارا گیا وہاں سے آپ لوگ اتر کے جاؤ زمین والوں کے پاس، اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک یہ ان کے لیے سلامتی ہے، دیکھو کہیں میرا کوئی بندہ کوئی مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو عطا کریں، اس تک پہنچے، اس کا پیغام مجھ تک پہنچائیں اور میری طرف سے اس کو عطا کریں جو وہ مانگ رہا ہے۔ یعنی ایک کھلا جو ہے وہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اب میں انہی الفاظ میں آگے آپ سے اجازت چاہوں، اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں۔ عبادتیں اور ریاضتیں سب کچھ کیا جاتا ہے اور مانگنے کی بڑی رات ہے، تو کیوں نہ اس رات میں آپ ایک کام کر لیں، یہی صورت آپ کے پاس ہے، آپ جو ہے وہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان میں 114 بار تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ 2 رکعت نفل نماز نیت کریں، اور اسی آخری سلام کے بعد آپ سجدے میں سر رکھ لیں اور رب کو رو کر گر گڑا کر منا لیں۔ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی آپ کی نہیں ہوگی جو حل نہ ہو، صرف یہ رات ہے، ان طاق راتوں میں کہیں یہ عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی ساری مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو اب تک میں یہیں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ آگے بھی ہماری اس موضوع پر بات چیت چلتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔